چلے اپنے ناظرین کو آج ایک نئے موضوع پر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ اس حوالے سے ہے جو پلمبر ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہمارے گھروں میں جو نلکے لگانے والے ہوتے، جو فٹنگ کرنے والے ہوتے، یہ کہاں سے آئے ہیں آخرکار، اس کا کہاں سے اس کا ایجاد ہوا، یہ پلمبنگ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے ناظرین کو ایک خاص خوشخبری اس پر دیں گے، کیونکہ خاص روشنی ڈالیں گے اس پر، کیونکہ ورلڈ پلمبر ڈے آج منایا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے ایجپٹ سے نکلا ہے، کیونکہ اس وقت 4000 یا 5000 سال پہلے کی بات ہے، جب ایجپٹ ایک جو کہا جاتا تھا اس وقت وہ پاورفل ملک تھا، اور وہاں پر ہی جو ہے یہ نکلا ہے، وہاں سے ہی پلمبنگ کا کام نکلا ہے، یعنی کہ 5000 سال پہلے کی بات ہم بول رہے ہیں کہ مصر سے ہی جو پلمبنگ کا آئیڈیا ہے وہاں سے نکلا ہے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے پھر جو ہے الیگزینڈر فلیمنگ نے اس میں تبدیلی لائے، کچھ انوویشن کیے، تو بہت سارے ابھی تک اس جو آج تک جو چینج ہوتے رہے پلمبنگ میں، کافی سارے فٹنگز طریقوں سے ہو رہے ہیں۔ تو وہی بات ہم آپ کرنا چاہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں آج کے، وہ ہے کفایت جعفری، جو فارمر چیئرمین جو پلمبر ایسوسیشن کے تھے، ان کے ساتھ ہم روبرو ہو رہے ہیں اور ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کفایت صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اس لائیو نشریات میں، تو کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، کافی سارے چاہنے والے ہیں آپ کے، جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کو تمام ساتھ میں پلمبرز کو بھی، دیکھنے والے کو بھی، کسٹمرز کو بھی میرے اور میرے ٹیم کی طرف سے ورلڈ پلمبنگ ڈے مبارک۔ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پلمبنگ کا آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، کس ملک نے اس لیے دیکھو، 4000 سے لے کر کے 2500 تک، یعنی کہ 4000 آج سے پہلے 4000 میں اس کے اوپر تھوڑا بہت کام کیا گیا 4000 سال پہلے، اور اس کے بعد آج سے 2500 سال پہلے یہ لگ بھگ دکھنے میں آئی پلمبنگ کے کانسیپٹ، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ آیا ہے ایجپٹ میں۔ ایجپٹ کے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، اس ایجپٹ سے ہی پلمبنگ نکلی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے یہ نالی ٹائپ کا پہلے پانی لایا جا رہا تھا، اس کے بعد لکڑی کی پائپوں بنایا گئے ہیں ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ، لکڑی کی پائپیں، تو اس کے بعد ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلام نے بھی بڑی فروخت لائی، تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی سائڈ سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو پردہ آیا، تو پردے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ چیز بھی انکلوڈ ہوئی۔ ایک یہ تھی پرنس تھی، لیڈی تھی، پرنس تھی، اس نے ڈیمانڈ کیا اپنے شہر میں کہ نہیں، میں باہر نہیں نہا سکتا، تب تک باہر نہاتے تھے لوگ، تو لیکن کنسپٹ جو آیا وہ ایجپٹ سے ہی آیا۔ اس کے بعد اس میں جو ابھی ہم ٹوائلٹس یوز کرتے ہیں گھر کے اندر، انوویشن اس کے بعد ہوئی، ٹوائلٹس ہم یوز کرتے ہیں، تو اس میں وہ پھر انگلینڈ سے نکلا۔ آج سے 1775 میں اور 1775 میں اس کو کام کیا گیا، پہلے پتھر پہ بنایا گیا، کھودا گیا پتھر پہ، پھر 1778 تک وہ ایک سراغ بن کے ایک پتھر کے اوپر اس پہ پھر انسان بیٹھا کرتا تھا، تو اس طریقے سے وہ ایک انگریز نے کیا، الیگزینڈر نے کیا وہ کام۔ تو آج کے ٹائم پہ اب ہم مختلف الیکٹرانک فلشز، وال ماؤنٹ فلشز یا باقی چیزیں، تو ہمیں ایک پلمبر کو یہ چیزیں نہیں بھولنا چاہیے تھا، ایک پلمبر کو یہ چیزیں نہیں بھولنا چاہیے گا کہ ہم ہے کہاں سے۔ تو یہ آج کی دنیا کے لیے پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری ڈیمانڈیں بڑھی، جیسے کہ آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہمیں ایڈوانس ٹیکنالوجی والا باتھ روم بنا کے دو، تو وہ چیزیں اب اویلیبل ہے، لیکن جو اس میں پہلے کام کیا ہے، ایڈوانسڈ میں کیا کیا آ رہا ہے اس وقت، جو ایڈوانس کی بات چل رہی ہے اب، تو آج کے دور میں کس طرح کی فٹنگ ہوتی ہے باتھ روموں میں یا مکانوں کے اندر آپ فٹنگ کرتے ہو، کون کون سی فٹنگ جو ہے لوگوں کو جو فٹنگ پسند آتی ہے وہ کون سی ہے؟ اب تو آئرن جو ہے، دوسری پائپیں بھی ہے جو ربڑ کی ہوتی ہے، وہ بھی اویلیبل ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے کہا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انوویشنز آئی، تو آج کے ٹائم پہ اس پہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ دن 2010 سے لے کر کے بنایا گیا ہے پورا دنیا کے اندر، ورلڈ پلمبنگ کونسل کی طرف سے اس کو اپروول ہے، تو 2010 کے بعد صرف اسی پرپز کے لیے کہ لوگ اس سے کوئی سو دور تھے نالج کے ریلیٹڈ،
پھر یہ دن منایا گیا ہے اس پہ کہ اس دن پہ اس کے بارے میں باتیں کی جائیں گے, اویئرنیس کیا جائے گا لوگوں کو پلمبنگ کے ریلیٹڈ, تاکہ لوگ بھی اویئر رہے. تو اس لیے آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی موقع دیا اپنے کشمیر میں اپنے لوگوں تک بات پہنچانے کی. تو اگر ہم بات کریں گے اب, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے لکڑی کی پائپ انویٹ کیا گیا, اس کے بعد پھر وہ آئرن میں چینج ہوئی, آئرن سے سیدھا آپ اس نے پلٹ کھائی پلاسٹک میں. پلاسٹک کے علاوہ ابھی ایس ایس اور کاپر میں بھی آ رہی ہے, اویلیبل ہے. تو جو پلاسٹک کی پائپیں ہیں, ہاں بالکل میں پلاسٹک کی ہی بات کروں گا. کتنے سال تک وہ رہ سکتی ہے یا اس میں لیکیج نہیں؟ میں پلاسٹک کی ہی بات کروں گا. پلاسٹک اس جگہ پہ کامیاب ہے جہاں پہ ہمارا ٹی ڈی ایس زیادہ ہوگا, یعنی کہ آئرن ریٹ زیادہ ہوگا, عرب جیسے دیشوں کی, جہاں پہ پینے کے لائق پانی نہیں ہوگا. تو اس چیز کو لے کے نظر آیا لوگوں کو کہ پلاسٹک یہ اینٹی آئرن ہے, اس پہ آئرن کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے. تو پلاسٹک انویٹ آیا پلمبنگ میں. لیکن پلاسٹک کے ساتھ ساتھ اس کا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے اینٹی یو وی. آفتاب کی کرنیں جب بھی اس پلاسٹک کے اندر سے جاتے ہیں تو پانی خراب ہوتا ہے, فنگس ہوتا ہے پانی کے اندر, تو پینے کے لائق وہ بنتا ہی نہیں ہے. تو انویٹ تو کیا گیا, لیکن اب اس کو بھی آلٹرنیٹ دیا, عرب کے لوگوں نے آلٹرنیٹ دیا اس چیز کو, کیونکہ ہمارا کنسپٹ بہت پیچھے ہے. ابھی ہم سوچتے ہیں پلمبنگ چھوٹا موٹا جاب ہے, لیکن عرب کے لوگوں نے جب اس پہ فوکس کیا تو عرب کے اندر بڑی اونچی بلڈنگیں بنتی ہیں. جتنا اونچا ہم جائیں گے بلڈنگ بنانے میں, لاسٹ میں ہم نے اوپر ٹینک اوور ہیڈ ٹینک رکھا, باہر سے پائپیں اتاری, تو آفتاب کی ہیٹ اس پہ زیادہ پڑتی تھی, آفتاب کی رائزز. تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس سسٹم کو چینج کیا, ٹینکی اوپر رکھا ہی نہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے گراؤنڈ کے اندر ٹینکیز رکھے. پلاسٹک ٹینکی آئی, پہلے ٹین کے آ رہے تھے, پھر کنکریٹ کی بن رہے تھے, اس کے بعد پلاسٹک کے آئے. تو پلاسٹک جب بھی آئے تو ان لوگوں نے سمجھا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو سمجھ کے, کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنا ریویو دیتے رہتے ہیں ہر چیز. لیکن آپ نے ایک بات یہاں کہی کہ جو ٹینکی ہوتی ہے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہے, اس میں جو ہے سورج کی کرنیں جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر اگر دیکھیں گے تو یہ پائپی بھی آ رہی ہے, کیا اس پر اثر نہیں ہوتا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی پہ پہنچوں گا. تو عرب کے ایشو میں کیا ہوا کہ وہاں پہ الٹا ہوا. ابھی کشمیر کے اندر ہم ٹینکی ٹاپ پہ لگاتے ہیں, روف ٹاپ پہ, لیکن وہاں پہ روف ٹاپ پہ ٹینکی ایزی سے نہیں لگائیں گے اگر کوئی اونچی بلڈنگ ہو. ہوتا ہے نیومیٹک سسٹم. نیومیٹک سسٹم کیا ہوتا ہے کہ نیچے ٹینکیز رکھتے ہیں, آفتاب کی کرنیں جہاں پہ نہ پڑے, اس کے بعد موٹرز کے ذریعے سے فٹنگ اوپر جاتے ہیں. نیومیٹک ہوتا ہے اندر ہم نے نل کا کھولا, جتنی بھی ڈیمانڈ ہوں گی اتنے موٹرز آٹومیٹک کھل جائے گا. وہ ٹیکنیکلی چیزیں ہیں. لیکن پبلک کو میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ جب کہ ہم یہاں پہ کشمیر میں اتنی زیادہ بلڈنگ ہم بنا نہیں پاتے ہیں, اونچی بلڈنگیں, لیکن آفتاب کی کرنیں چاہے وہاں پہ زیادہ ریٹ میں پڑتے, یہاں پہ کم ریٹ میں پڑے گا. کینسر کا کاز یہ بھی ایک ہے. کینسر ہمارا دیش میں, ہمارا کشمیر میں بھی بڑھ رہا ہے نا دن بدن. آپ مانتے ہو کہ پھر جو پلاسٹک پائپ ہے وہ نہیں لگانی چاہیے, یا پھر اصل میں دیکھو آلٹرنیٹ پائپ نہیں لگانی چاہیے؟ آئرن پائپوں کی ڈس ایڈوانٹیج ہے. دیکھو آئرن پائپس کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی لائف کم ہے, اس کے مقابلے پلاسٹک کی پائپوں کی لائف زیادہ ہے, مگر صحت سے تو کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کو آلٹرنیٹ ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے کلر کمبینیشن, اس میں کلر کا بھی دھیان رکھتا ہے. یہ لوگ خود چیک کریں ورلڈ آرگنائزیشن کس کلر کو پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو انر لیئر جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اب ساری چیزیں اس کے ہیں, چاہے واٹر ٹینک یا پائپ, ایک عام انسان کو کہاں پتا اگر ساری چیزیں وچھو نا, عام شخص اس پائپ وچھان تمس کیا پائی یم چیز, یم ایکس پلمبرس پائی, پلمبر کو اس کو خاص یہ تعلیم دی جاتی ہے, اس سے آراستہ ہوتا ہے. ہاں ماشاء اللہ آج کے ٹائم پہ اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے بہت سارے ویل ایجوکیٹڈ پلمبرس ہیں جو خود پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. آپ تو اس سے جو روزگار ہے وہ بڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل. مگر میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے دیکھو کوئی بھی ایک آپ کے شوپیان کے اندر بھی دیکھو, کوئی بھی ایک گھر لے لو, کوئی بھی ایک گھر, اس نے اوپر ٹاپ پہ روف ٹاپ پہ ٹینکی لگائی, پائپ اوپن میں رکھی, نہیں سوچتا ہے کہ اس سے کتنا نقصان ہے مجھے. میں یہاں پہ نہیں کہوں گا کہ پلاسٹک لگاؤ ہی مت, مگر اس کا آلٹرنیٹ ہے. آپ آلٹرنیٹ کیا ہے اس کا کہ اس کو انسولیٹ کرنا ہے, ہمیں کور کرنا ہے ان پائپوں کو. کس سے؟ مارکیٹ میں انسولیشن اویلیبل ہے, ہیوی انسولیشن لاؤ. اگر ہیوی انسولیشن نہیں ہے, کوئی چھت بنا دو, چھت کے اندر ٹینکی کا روم بنا دو جہاں پہ باہر کی لائٹ نہ پڑے, اندھیرے میں رکھو ٹینکیوں کو. اس کے بعد دیکھو ہیلتھ ایفیکٹ کتنا چینج آئے گا.
आप मानते हो कि अगर जो ओपन में हमारे ये टैंकी होते हैं प्लास्टिक के, उस पर अगर जो सूरज की किरणें पड़ती है, हाँ, उससे बीमारियां लाक होने के खतरात है? बिल्कुल, कैंसर जैसे हजारों बीमारियां वहां पे पैदा होगी। यहाँ पे हम घर के अंदर आरओ लगाते हैं, नॉर्मली लगाते हैं ना, किसी भी एक कंपनी का आरओ हमने उठा के लाया, वाटर फिल्टर, लेकिन हमें क्यों लगाना है, वो कहाँ पे लगाना है, हमारे लोग बहुत दूर है इस चीज़ से, इस नॉलेज से। देखो, वो वहाँ पे मिनरल्स को घटाते हैं, आरओ का कंसेप्ट वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में टीडीएस होगा, यानी आयरन रेट जिस पानी के अंदर ज़्यादा होगा, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलेगा उसके अंदर आयरन रेट ज़्यादा होती है, पीने के लायक नहीं होता है, वो पीने से इंसान की हड्डियाँ ख़राब हो जाएगी, इंसान का सेहत बिगड़ जाएगा। उसको फिर वो मशीन लगाते हैं हम आरओ, इसलिए कि वो टीडीएस को मेंटेन रखेगा, वो टीडीएस को घटा के वो 2500 से 200 पे पहुंचाता है। अगर टीडीएस की मैं यहाँ पे बात करूंगा, एक 50 से लेकर के 200 तक अलाउ करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीडीएस। जबकि मैं कश्मीर में चेक कर रहा हूँ, पिछले दिन मैंने टेस्ट किया, मुझे 25 to 29 निकला, लेकिन वो पीने के लायक नहीं है, उसमें हमें टीडीएस ऐड करना है। ये किस चीज़ से आप टेस्ट करते हो? इसके लिए टीडीएस मीटर्स आते हैं, टीडीएस मीटर्स आते हैं, जो बाकी प्लम्बर है उन तक आपकी ये मैसेज जानी चाहिए हमारे थ्रू, क्योंकि कई सारे प्लम्बर को ये चीज़ पता नहीं है कि जो टीडीएस है, टीडीएस है क्या। असल में आप जो पाइपें लगाते हैं या फिर रूफ टॉप में आप जो है टंकी प्लास्टिक की वहाँ पर नस्ब करते हो और वहाँ से पानी जो है हमारे किचन तक पहुँचते हैं और बाथरूम तक पहुँचते हैं, वो चीज़ें हमें प्लम्बर जो होते हैं उन तक ये बात पहुँचानी है। एक जाफरी है, इन्होंने इस पर मुशाहिदा किया है, पढ़े लिखे हैं और ये बता रहे हैं क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं हमेशा इस पे बात करता रहता हूँ, तो आज वर्ल्ड प्लम्बिंग डे है तो मैंने मुनासिब समझा कि ज़्यादा ही डिटेल्ड बात करें इस पे। तो इन चीज़ों को हमें बचाना होगा, क्योंकि देखो आम कस्टमर के घर में एक ही चीज़ ख्याल होता है कि मुझे प्लम्बर लाना है, ऐसा प्लम्बर जिसके काम में लीक नहीं होगा, जिसके काम में कुछ नया होगा। अगर हम किसी के घर में भी कंसील कोई चीज़ लगाएंगे ब्रास का, लाइक डाइवर्टर, बेसन डाइवर्टर, कुछ भी जो हमने टेल के अंदर कंसील करना है, पहले हमें इन दोस्तों को समझना होगा कंसील एक वर्ड है। किसी भी एक चीज को पर्दे के पीछे हमने रखा, दैट कॉल्ड टू कंसील, यानी कि टैल के अंदर जो चीज गया वो छुप रहा है, जिसकी चीज को छुपाया जाएगा उसको कंसील कहते हैं इंग्लिश में। तो कंसील जो भी हम करते हैं, डाइवर्टर लगा दो, कोई भी चीज लगा दो, उससे पहले हमें ये चीज समझना होगा कि उस घर के वहां पे पानी को चेक करना होगा, क्या यहाँ पे टीडीएस की रेट मत है ज्यादा। अगर टीडीएस की रेट वहां पे ज्यादा होगा, वो कस्टमर फिर आने वाले टाइम पे मुसीबत में पड़ जाएगा। एक डाइवर्टर के लिए जो प्लम्बर है उनके पास ये मशीनें हैं जो देखेंगे, आपको उनको लाना होगा। शोपियान की बात करते हैं या पूरे कश्मीर की बात करते हैं, कितने सारे प्लम्बर होंगे जिनके पास ये मशीन? माशाल्लाह बहुत सारे अभी कोशिश करते हैं, इसमें बहुत सारे करते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि जब मैं आज से 2 साल पहले मैंने आपको इंटरव्यू दिया है यहाँ पे, तब की बात और अब की बात बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क आई है तब से लेकर के आज तक। अब लोग भी अवेयर होते हैं, लेकिन अभी भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लोग भी अभी भी बहुत कोसों दूर है इस चीज़ों से, इन चीज़ों से। इनको ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर नए लड़के आपके पास आना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहिए, ऑनलाइन मेरा क्लासेस रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, फ्री अवेयरनेस रहती है मेरी। जो हमारे बेरोजगार कुछ नौजवान है वो भी अगर इसमें चाहत रखते हो तो किफायत जाफरी से मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं, मैं उनको कहूँगा कि आज के टाइम पे अगर देखेंगे, सिकल्स इंडिया भी प्रोग्राम चल रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस पे फोकस कर रहा है कि सिकल्स इंडिया, क्योंकि सिकल का एक अलग ही वैल्यू है। प्लम्बिंग जो है ये सिविल नहीं है, ये सिकल है। आज खुद अंदाज़ा लगा दो कि 4000 साल पहले से जिस चीज़ पे काम किया गया है, इसमें अभी भी रिसर्च आ रही है, लेकिन अभी इनोवेशन हो रही है, अभी बहुत सारी चीज़ बंद हो रही है, आ रहे हैं, ये चीज़ें चलता रहेगा। कोई भी चीज़ लगाने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री जानना होगा, सही बात, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज जानना होगा। उसके बाद ही मैं आपको अपने कस्टमर, क्योंकि हमारा काम है मेन चीज़, कस्टमर जब है तभी हम हैं। किफ़ायत जाफरी फेमस है अपने कस्टमरों की वजह से। जब मेरे कस्टमरों की कंप्लेंट नहीं है तभी मैं इतना लोग मुझे प्यार करते हैं। और साथ में मेहनत, इस किसी भी एक चीज़ को टाइम, काम करने के साथ साथ अपने काम को टाइम दो, अपने प्रोफेशन को टाइम दो। टाइम देना क्या है कि इस चीज़ पे रिसर्च करना है, नया क्या आया है,
اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ دیکھو کمپنی والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، سیلنگ پرسن کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ نئے لڑکے آتے ہیں، ابھی انہوں نے 10 یا 12 دن ہوتے ہیں تو وہ جو ہے اپنا نیا کام شروع کرتے ہیں، ہم نے سیکھ لیا. پھر وہ کافی سارے ایسے گھر ہوتے ہیں جو بیچارے ان کو بولتے ہیں فٹنگ کے لیے آ جاؤ، پھر وہ خراب کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں کہاں سے انٹری ہوتی ہے پانی کی، کہاں سے ایگزٹ ہوتی ہے. تو پھر دیکھیے نا ان جیسے لڑکوں کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گی آپ کی؟ میں ان کے لیے میری میسیج ایک ہی رہے گی کہ ایکسپرٹس کے ساتھ ملو، کمیونیکیٹ ہو جاؤ، پہلے سیکھو، اس کے بعد ہی دوسرے کے گھر میں کام کرنے جاؤ. ادروائز آپ لوگ خود سوچو 4000 سال سے جو کام کر کے آیا ہے، جو ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ میں جو کہوں، پلمبنگ ایک ورلڈ وائڈ یہ ہے، پلمبنگ ورلڈ وائڈ کونسل بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ایتھکس کو فالو کرنا ہوگا، اس کو عزت رکھنا ہوگا، کیونکہ اس میں کفایت جعفری ہی نہیں ہے، کفایت جعفری ہی پلمبر نہیں ہے. 4000 سال سے پہلے اس پہ کام کیا گیا ہے. اب میں نکلوں گا بیچ میں سارے ایتھکس کو بالائے طاق رکھوں گا، میرے خیال سے وہ آج سے 4000 سال پہلے جن لوگوں نے اس پہ محنت کیا ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. آخر میں کیا میسیج رہے گی پورے ملک کے لیے یا پھر کشمیر کے لیے؟ پورا آڈینس کے لیے میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ اس دن کو انجوائے کرو، اور ساتھ ہی ساتھ پلمبنگ کے ساتھ بہت نیچے جاؤ اس کے ریسرچ میں، اس کو ہلکے میں مت لو. پلمبنگ ایک ایسا چیز ہے کہ جو آپ کے انوائرمنٹ کو بھی ختم کر سکتا ہے، آپ کی صحت کو بھی ختم کر سکتا ہے، آپ کی ڈیلی بیس کی ایکسپینسیوز اتنا بڑھا سکتا ہے کہ آپ خود سوچ نہیں سکتے ہو. اس لیے بیفور پلمبنگ کچھ بھی سوچو، جو بھی کرنا ہے یہ 1 سال کے لیے نہیں کرنا ہے، یہ اپنے فیوچر کے لیے. کسٹمروں کو دھوکہ مت دو، کسٹمر جو ہوتے ہیں بیچارے، کسٹمرز کی خود کی غلطی ہے، کسٹمرز کی خود کی غلطی ہے. یہ میں یہاں پہ سبھی کو پتا ہوتا ہے تھوڑی کہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا، اگر کفایت جعفری کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ 10 دن پہلے والا پلمبر ہے، اس کے پاس کہاں ہوگا اتنا کیلیبر کہ یہ میرے گھر کو کام کر سکتا ہے. وہ کیا سوچتا ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے سستا آتا ہے، سستا ڈھونڈنا ہی ہے. اگر کسٹمر کو کام صحیح کرنا ہے نا تو 10 دن رکو، اچھے کاریگر کو ڈھونڈو، سستے کے پیچھے مت بھاگو. چاہے آپ میٹیریل کی بات کرو، چاہے آپ کاریگری کی بات کرو، سستے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. آپ دیکھو آپ کی گھر کی رونق بڑھ جائے گی. صحیح خود سستے کے پیچھے بھاگو گے تو یہی ہوگا. شکریہ جعفری صاحب جو آپ نے ہمیں قیمتی اپنا وقت دیا، تو اس کے لیے ہم کفایت جعفری کے بڑے ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ آج ورلڈ پلمبر ڈے ہے. آج پلمبر ڈے پر انہوں نے کیا کچھ کہا یہ آپ ضرور اس کو سنیے کہ کیوں ہمیں ایک پلمبر کیوں بننا ہے، آخر ہمیں کیوں پلمبر بننا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، یہ کہاں سے آیا. یہ مصر سے نکلا ہوتے ہوئے انگلینڈ پہنچا اور پوری دنیا بھر میں پھیل گیا، اور آج اسی لیے ورلڈ پلمبر ڈے منایا جا رہا ہے. فی الحال ہم یہاں چاہیں گے آپ سے اجازت، پھر کسی اور پروگرام میں آپ کو ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.